عمران آپ کی بات ہوئی تھی جیلانی صاحب کے ساتھ, صدق حسین جیلانی صاحب کے ساتھ کیا کہہ رہے تھے اس وقت کمیشن بننے کے بعد؟ انہوں نے اگری کیا تھا نا اس کمیشن کو. کاشف فاسی صاحب, میری ایک نہیں ہی 2 مرتبہ بات ہوئی تھی سیٹرڈے کے روز جب کمیشن بننے کی اطلاعات سامنے آ رہی تھی, بلکہ کمیشن بننے کا فیصلہ ہو چکا تھا, وفاقی کابینہ کا اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے جاری تھا. تو میں نے کال کی, مجھے کہیں سے ہنٹ ملا تھا کہ جیلانی صاحب جو ہے وہ ممکنہ طور پہ کمیشن کے سربراہ ہوں گے. میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے کال اٹینڈ کی اور مجھے کہا کہ میں کہیں پہ بیٹھا ہوں, کیونکہ میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا تھا, مجھے جانتے تھے. انہوں نے کہا میں کسی جگہ بیٹھا ہوں, میں بات نہیں کر سکتا, تھوڑی دیر کے بعد آپ مجھے کال کیجیے گا. تو میں نے پھر ان کو جب کمیشن کی اناؤنسمنٹ ہو گئی, وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کر دیا, حکومت کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ جیلانی صاحب نے رضامندی دے دی ہے, تو پھر میں نے ان سے بات کی. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ سر میں نے آپ کو کال اسی سلسلے میں کی تھی کہ آپ کمیشن کے سربراہ بن رہے ہیں نہیں بن رہے. تو جیلانی صاحب کا ریسپانس یہ تھا کہ اس وقت تک میں نے کنسنٹ نہیں دی تھی. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے یہ کام کریں گے, تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا. اور پھر میرا سوال تھا کہ کب سے شروع کریں گے. انہوں نے کہا کہ بس جو ٹی او آرز ہیں وہ آ جائیں, ابھی میں نے دیکھے نہیں ہیں, ان کو پڑھنے کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کب سے اور کیسے انویسٹیگیشن کا یا انکوائری کا آغاز کرنا ہے. انٹرسٹنگ. سو ٹی او آرز دیکھے, اور پھر انہوں نے ٹی او آرز پر بھی سوال اٹھایا اپنے خط میں. کیا کچھ ججز پٹیشن لے کر جا رہے تھے؟ یہ مارکیٹ میں خبر چل رہی تھی کہ 6 ججز ہائی کورٹ کے وہ کمیشن سے مطمئن نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کیس کو سنے. میں آپ دونوں سے یہ سوال ہے. جی بالکل یقیناً لے کر جا رہے تھے, اور نہ صرف وہ لے کر جا رہے تھے بلکہ مختلف بار ایسوسیشنز اور مختلف دیگر پٹیشنرز جو تھے وہ بھی سپریم کورٹ کو اپروچ کرنے لگے تھے. اب یہ جو سو موٹو وینسڈے کے لیے فکس کر دیا گیا ہے, ابھی آپ دیکھیں گے کہ اسی معاملے میں بہت سارے اور بھی درخواست گزار آئیں گے اور اس کیس کے ساتھ جڑ جائیں گے. یہ جو آج سو موٹو ہوا ہے, ایک تو جو جیلانی صاحب کا ریکیوزل تھا اس کی ایک یہ بھی وجہ تھی, دوسرا ججز جو اپنی پٹیشن لے کر آ رہے تھے اس کے کانٹینٹ کو لے کر بھی کچھ چیزیں تھیں, تو اس وجہ سے بھی یہ غالباً تھوڑا سا فیصلہ کیا گیا کہ اس کو سو موٹو کر لیا جائے. بالکل, کیونکہ حکومت بڑی سرپرائز ہے اس پر. میری حکومت میں کسی سے بات ہوئی, وہ بڑے حیران تھے, انہوں نے کہا کہ سب طے ہو گیا تھا, میوچل میٹنگ میں طے ہوا, یہ نہیں کہ انڈائریکٹلی. اصل بات یہ ہے کہ فل کورٹ, جب انہیں پتا چلا کہ فل کورٹ میں تو جیلانی صاحب کا ذکر تک نہیں ہوا, تو انہوں نے پھر مناسب یہی سمجھا. پھر پریشر دیکھیں, پریشر اس طرح سے تھا کہ بہت سارے لوگ, ایون ان کے گھر سے ان کے صاحبزادے نے, بہت بڑی تعداد میں وکلاء نے, مختلف بار ایسوسیشنز نے اس پر کوشچن اٹھائے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایک موجودہ ججز پہ, ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا مطلب ہے 6 یا 7 چلیں جو بھی کہہ لیں, پوری اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو 6 جج نہ کہیں, دیکھیں نا صرف ایک کو چھوڑ کے تو باقی سب جج ایک سائڈ پر ہیں. تو یہ پوری ہائی کورٹ اگر اس معاملے پہ چلی گئی اور وہ کہہ رہی ہے ہم پر پریشر ہے, ہم نہیں کچھ کر پا رہے, تو ایک ریٹائرڈ جج کیسے اس کو دیکھ سکتا تھا؟ مطلب اب جو مرضی ٹی او آرز بنا دیں, وہ کہہ بھی مطلب ایکسپیکٹیشنز یہی ہر طرف سے یہی تھا کہ جی آپ سو موٹو جو ہے وہ اس کے اوپر لیا جائے, جوڈیشل سائڈ پہ معاملے کو دیکھا جائے. تو اب بلاخر اب دیکھیں آج سو موٹو ہو گیا, پھر خط بھی آیا, خط سے پہلے یہ پٹیشن والی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی اطلاعات تو تھیں. جی عمران. کاشف صاحب, جہاں تک بات ہے نا کہ یہ سو موٹو کے بعد انہوں نے ریکیوزل کیا ہے, یہ ریکیوزل جو نظر آ رہا ہے, یہ جو پٹیشن سوشل میڈیا پہ چلتی رہی جس پر مختلف جو وکلاء ہیں وہ اپنے نام لکھتے رہے, اس کو اون کرتے رہے, یہ اس پریشر کے نتیجے میں ان کی طرف سے سب کچھ کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی. اگر کوئی ٹی او آرز کا بھی ایشو تھا تو میرے خیال سے وہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ بات کر کے اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا تھا, اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. پھر ٹی او آرز کو آپ کسی عدالتی فورم پہ بھی چیلنج کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں. تو ٹی آرز کو ایشو نہیں تھا, ایشو یہی تھا کہ جو پریشر بلڈ ہوا اسی وجہ سے جو ہے وہ جیلانی صاحب نے انکار کیا ہے. اب یہاں پہ جو ایک اور بات آ رہی ہے کہ اب سپریم کورٹ نے نوٹس تو لے لیا ہے, نوٹس لینے کے بعد اب کیسے انویسٹیگیشن کی جائے گی, یہ اہم سوال ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن جواب کہیں سے نہیں آ رہا کہ کون انویسٹیگیٹ کرے گا اس معاملے. یہ پٹیشن 6 ججز والی پٹیشن والی بات آپ نے سنی تھی عمران؟ آپ تو سارا دن سپریم کورٹ آپ لوگ دونوں کور کرتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں بات تھی کہیں نہ کہیں بات چل رہی تھی, آپ نے بھی سنی؟ دیکھیں کاشف بھائی صاحب, اس طرح کی چہمگوئیاں تو چلتی رہتی ہیں, اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن جب تک کوئی پٹیشن آ کے سپریم کورٹ میں فائل نہ ہو جائے. ماضی کی ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ کچھ ریفرنسز جب بانی تحریک انصاف وزیر اعظم تھے ان کے دور میں کچھ ججز کے خلاف فائل ہونے کی بات کی گئی تھی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ریفرنس, جو خبریں بھی چل گئیں کہ وہ ریفرنس دائر ہو گئے, وہ ریفرنس دائر نہیں ہوئے تھے. تو جب تک کوئی چیز سپریم کورٹ میں آ کے لینڈ نہ کر جائے تب تک حتمی طور پہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. ہاں جتنے منہ اتنی باتیں, یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں
چہمگوئیوں کی حد تک ٹھیک ہے یا افواہوں کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن سپریم کورٹ میں ایسی کوئی ہلچل ہم نے دیکھی نہیں کہ ججز کی طرف سے کوئی پٹیشن لائی گئی ہو. سو یہ رومرز کی حد تک سر یہ اسی خط میں لکھا ہے ججز نے شوکت صدیقی صاحب کے الزامات کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. کیوں نہ کریں؟ ساروں کو کلب کریں. پھر اگر آپ نے سوموٹو لیا ہے تو پھر ابھی کا دور کیوں، پچھلا دور کیوں؟ دیکھیں بارش کا اس ٹائم سپین میں بارش کا پہلا قطرہ تو شوکت عزیز صدیقی صاحب بنے تھے، اور انہوں نے عباس صاحب جس بار ایسوسیشن میٹنگ میں یہ سپیچ کی تھی، اتفاق سے میں اس میں تھا، سیکنڈ لاسٹ میری سپیچ تھی، اس سٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، میں وہاں سارا وٹنس ہوں اس سارے معاملے کا. انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ میرے پاس ایویڈنس ہے اور میں دینے کو تیار ہوں. ویری نیکسٹ ڈے اس وقت کے چیف جسٹس کو انہوں نے لیٹر لکھا اور کہا کہ میں نے یہ باتیں کی ہیں، میرے پاس پروف ہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے آپ. ہوا یہ کہ اس پہ چیف جسٹس صاحب شاید سیکھ پا ہو گئے. سپریم جوڈیشل کونسل میں پہلے ہی ان کے خلاف ریفرنس چل رہے تھے. یہ ایک نئی اس کو بنیاد بنا کے بغیر ان کو اپرچونٹی آف ڈیفینس دیے ان کو نکال باہر کیا، اور صدر صاحب جیسے بیٹھے ہوئے تھے کہ آتا گیا ود ان منٹس انہوں نے سائن کر دیے. پھر پٹیشن جب کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ویٹ کیا جا رہا ہے کہ سپر انویشن ہو اور یہ جب فارغ ہو جائے. چونکہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ کسی کو انہرٹ کنڈیم نہیں کیا. سر وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کے حق میں فیصلہ کیا.